گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلون مسک کس طرح مریخ کو آباد کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، خلا میں چھپے وسائل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسط میں ہم بات کریں گے دی بورنگ کمپنی، یعنی زیر زمین تیز ترین ٹرانسپورٹ سسٹم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اہم پیش رفت، کیا انسانی زبانیں ختم ہو جائیں گی؟ سمجھ سے باہر ہیں یہ جدید کاروباری منصوبے، اچھوتے خیالات۔ اس قسط میں بہت کچھ ایسا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، ایسے منصوبے جو انسانی ذہن کی سوچ سے باہر ہیں، یا یوں سمجھیں کہ ایلون مسک کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسانی ذہن کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ جی دوستوں، یہ ہے دوسری قسط۔ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو دنگ کر دے گا۔ ایلون مسک کی شخصیت، اسے آپ ذہین کہیں، پراسرار کہیں، سنکی یا جھکی، جو آپ کی مرضی، مگر ان کے جو منصوبے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نیورالنک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا منصوبہ، دا بورنگ کمپنی، زیر زمین تیز رفتار یعنی سپر فاسٹ ٹرانسپورٹ کا نظام، بڑی عجیب و غریب شخصیت ہے ان کی۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ کاروباری زندگی میں ہی ایلون مسک ایسے ہیں، ان کی شخصیت، ان کی ذاتی زندگی میں بھی بہت کچھ عجیب ہے، بہت کچھ حیران کن ہے۔ شاید سپر جینیس ان کو کہا جائے، یا جیسا بھی آپ ان کو تصور کریں، ایک عجیب و غریب شخصیت ہے۔ تو ہم آپ کو پرسنل لائف کے بھی کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ یہ بتائیں گے کہ ان کے بیٹے کا نام ایسا ہے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی انسان کا نام ایسا ہو سکتا ہے۔ بڑی بڑی حیران کن شخصیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایلون مسک کی دوسری قسط۔ ایلون مسک زیر زمین سرنگوں کا جال بچھا کر تیز رفتار کاریں اور بلٹ ٹرین چلانے کا منصوبہ رکھتے ہیں، جسے ہائپر لوپ کا نام دیا گیا ہے۔ ہائپر لوپ سسٹم یعنی سرنگ کے اندر گریوٹی یا کشش ثقل ختم کر کے مقناطیسی طاقت سے ٹرین اور گاڑیاں چلائی جائیں گی، یعنی ان کی رفتار آپ کی سوچ سے زیادہ تیز ہو جائے گی کیونکہ گریوٹی ختم ہو چکی ہوگی۔ بلٹ ٹرین کی رفتار 3000 کلومیٹر فی گھنٹہ تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ دی بورنگ کمپنی ابتدائی طور پر امریکی شہر لاس اینجلس اور لاس ویگاس میں 3D نیٹ ورک پر کام کر رہی ہے۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ سڑکوں کو سرنگوں کے ذریعے جوڑا جائے گا۔ ہائپر لوپ سسٹم کے ذریعے کار آسانی کے ساتھ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چل سکے گی۔ دا بورنگ کمپنی کی مجموعی قیمت $920 ملین اور اس کے ملازمین کی تعداد 2000 ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حیرت انگیز کمپنی نیورالنک کے بارے میں، مگر اس سے پہلے اگر آپ کو کاروں کا شوق ہے تو آپ ٹیسلا کے بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ دنیا بھر کی کار کمپنیاں الیکٹرک کار پر جنون کی حد تک کام کر رہی ہیں، اور ان میں سب سے آگے ہے ایلون مسک کی ٹیسلا۔ ٹیسلا کی ماڈل ایس، ایکس اور ماڈل 3 کاریں سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں، جن کی قیمت $35 سے $1,24,000 ہے۔ ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ جلد نہایت سستی اور معیاری یعنی تقریباً $25,000 میں الیکٹرک کار فراہم کریں گے۔ حیرت انگیز قیمت نے دنیا بھر کی کار کمپنیوں میں ہلچل مچا دی۔ 2020 میں ٹیسلا موٹرز کی مجموعی قیمت میں 700% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس کی مجموعی قیمت $773 بلین ہے۔ ٹیسلا بغیر ڈرائیورز کے کار اور بڑے الیکٹرک ٹرک لانے کا بھی اعلان کر چکی ہے۔ اب آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں۔ 2017 میں ٹیسلا مالی مسائل سے دوچار تھی۔ ایلون مسک نے ایپل کے سربراہ ٹم کک سے ملاقات کا وقت مانگا تاکہ ایپل کو ٹیسلا خریدنے پر راضی کر سکے۔ ایپل اس وقت بڑی کمپنی تھی، مگر ٹم کک نے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس وقت ٹیسلا کی مالیت صرف $60 ارب تھی۔ یہ درست ہے کہ ایلون مسک اور ٹیسلا کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ٹیسلا ماڈل ایس کی پیداوار کا وقت تھا، جو کہ اب دنیا کی بہترین الیکٹرک کار تصور کی جاتی ہے۔ اس دوران ان کو خاصا عرصہ فیکٹری کی چھت پر بھی سونا پڑا، مگر 3 سال بعد ٹیسلا کمپنی کی مجموعی قدر $870 ارب ہو چکی ہے۔
ایلون مسک اس واقعے کو اب تک بھولے نہیں ہیں، بلکہ اپنے ٹویٹ میں اس کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں کہ ایپل کے سربراہ نے ان سے ملنے تک سے انکار کر دیا تھا۔ ایلون مسک توانائی کے شعبے میں بھی زبردست کام کر رہے ہیں۔ فوسل فیول اور خلا میں موجود دھاتوں سے توانائی کے منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ بیٹری، وہی عام بیٹری جو ہماری آپ کی کار میں ہے، اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور اس بیٹری کو 5 گنا طاقتور بنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے شہر ڈیلاویر میں گیگا بیٹری فیکٹری لگائی ہے۔ چھتوں پر انرجی ٹائلز کے ذریعے سولر انرجی سے بجلی پیدا کرنے کے شعبے میں بھی کام کیا جا رہا ہے۔ آپ یقین جانیں، سمجھ نہیں آتا کہ ایلون مسک کس شعبوں میں کتنا کام کر رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کا بڑا موضوع ہے اور بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اوپن اے آئی کمپنی ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے جو انسانی زبانوں کے خاتمے کا باعث بن سکتی ہے، یعنی اردو، انگلش، فرانسیسی، عربک، جو بھی آپ بولتے ہیں، یہ زبانیں ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ کھوپڑی میں، ایک انسانی کھوپڑی میں ایک چپ لگا کر ذہنوں کی فریکوینسی کو جوڑا جائے گا۔ ایلون مسک کی کمپنی نیورالنک اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم میں ایک چپ لگا کر بیماریوں کا بھی پہلے مرحلے پر پتہ چلانا اور اس کا علاج تجویز کرنا بھی اس چپ کی خصوصیت میں شامل ہے۔ یعنی ڈاکٹرز اور اسپتالوں کی ضرورت شاید بہت کم ہو جائے اگر یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر سور پر تجربات کیے جا چکے ہیں اور توقع ہے کہ یہ چپ صحت کے شعبے میں ایک انقلاب کا باعث ہوگی۔ ایلون مسک زبردست تعمیری شخصیت ہیں یا تخریبی کردار؟ ان کے اچھوتے منصوبے ایک جانب تو دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ دنیا کی بڑی بڑی صنعتیں، بڑے بڑے بزنس بند ہو جائیں گے۔ ایلون مسک کا ماضی اور مستقبل، یعنی وہ کیا تھے، اور مستقبل یعنی ان کا بیٹا، اس کا نام اتنا عجیب، اتنا انوکھا کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، جہاں ایک طرف تو ان کو بے حد سراہا جاتا ہے، ان کے آئیڈیاز کی تعریف کی جاتی ہے، تو دوسری جانب سنکی یا جھکی قرار دے کر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہتک عزت کے مقدمے بھی بھگت چکے ہیں۔ منشیات کی استعمال اور غصے والے جوابات کے باعث تنازعات کی زد میں رہنا ایلون مسک کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ کووڈ-19 کی وبا پر پابندیوں کے سخت مخالف بن کر ابھرے۔ وبا کے دوران جب انہیں ٹیسلا کی سین فرانسسکو فیکٹری بند کرنے کے لیے کہا گیا تو ٹیسلا کی نجکاری کا اعلان کر دیا۔ وبا کے خلاف سخت اقدامات کو بے وقوفی اور فاشزم قرار دیا۔ اہرام مصر کو ایلون مسک خلائی مخلوق کی تعمیر قرار دیتے ہیں۔ ان کے ٹویٹ خبروں میں رہتے ہیں۔ مریخ پر ایٹمی دھماکوں کا مطالبہ ہو یا ٹیسلا کی قیمت اور اسٹاکس۔ تو ایلون مسک تھے کیا؟ ایلون مسک جنوبی افریقہ سے کینیڈا پہنچے، وہاں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد امریکہ میں سیٹل ہوئے۔ 1995 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اپلائیڈ فزکس اور مٹیریل سائنس کے لیے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا، مگر 2 سال بعد تعلیم ادھوری چھوڑ کر بزنس شروع کر دیا۔ سافٹ ویئر کمپنی زپ2 کارپوریشن کھولی اور 1999 کے بعد کمپیکٹ کمپیوٹرز کو $307 ملین میں بیچ دیا۔ اس کے بعد آن لائن بینکنگ کے لیے ایکس کام شروع کی۔ آن لائن بینکنگ اس وقت انوکھا خیال تھا، کسی کے دماغ میں نہیں تھا۔ یہ کمپنی پے پال کے نام سے مشہور ہوئی اور 2002 میں ایلون مسک کو بورڈ ڈائریکٹر سے نکال دیا گیا، جبکہ وہ سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے۔ پے پال ای بے نے $1.5 بلین میں خریدی اور ایلون مسک کا حصہ $180 ملین تھے۔ 2002 میں امریکی شہریت ملی۔ اسی سال اسپیس ایکس اور 2003 میں ٹیسلا موٹرز شروع کی۔ ایلون مسک ہر لحاظ سے انوکھے انسان ہیں۔ ان کے تمام آئیڈیاز آؤٹ آف باکس ہوتے ہیں۔ شاید دنیا کے ذہین ترین انسان، جانتے ہیں وہ دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ کاروباری نہیں، ذاتی زندگی میں بھی وہ ایسے ہی ہیں، اتنے ہی پراسرار اور اتنے ہی عجیب و غریب۔
آپ جانتے ہیں کہ ایلون مسک نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اسے XA-12 پکارا جائے۔ کبھی ایسا نام آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کا چھٹا بچہ ہے۔ چونکہ وہ ٹویٹ پر لطیفے بھی شیئر کرتے ہیں تو پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ نام جو انہوں نے بتایا یہ ایک لطیفہ ہے، مگر بعد میں یہ حقیقت نکلی۔ یہ بھی درست ہے کہ اس طرح کا نام رجسٹرڈ کروانے کے لیے قانون موجود نہیں، مگر وہ اپنے بچوں کو اسکول یا کالج کی رسمی تعلیم دلوانے کے بھی خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکولز بچوں میں لیڈرشپ اور تخلیقی صلاحیتوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ صرف نمبرز اور گریڈز کا کھیل ہے۔ ایلون مسک کے بچے ان کے بنائے ہوئے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں بچوں کو ان کے شوق کے حوالے سے بہترین تعلیم دی جاتی ہے، مگر دیگر موضوعات اور کتابوں کو بچوں پر نہیں لادا جاتا۔ ایلون مسک ملازمت کے لیے آنے والے پروفائلز اور اعلیٰ تعلیم سے بھی مروب نہیں ہوتے، بس ایک سوال پوچھتے ہیں: پروفیشنل کیریئر کا مشکل ترین مرحلہ اور اس پر قابو کیسے پایا؟ امیدوار کی قسمت کا فیصلہ اس کے جواب پر ہوتا ہے۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ناکامیوں سے سبق سیکھیں، اپنی ہو یا دوسروں کی۔ ایسے تجربات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسرے آپ سے پہلے کر چکے ہیں۔ یہی ایلون مسک کا پورا تعارف ہے۔ وہ سارے کام ایسے کرنا چاہتے ہیں جو وہ خود پہلی مرتبہ کر رہے ہوں۔ آپ نے ان کے منصوبے دیکھے؟ یہ منصوبے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے۔ تو یہ تھے ایلون مسک۔ جہاں انسانی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ایلون مسک کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ ایک عجیب شخصیت۔ امید ہے آپ کو یہ ڈاکومنٹریز پسند آئی ہوں گی۔ یہ دوسری قسط تھی۔ اگلی دفعہ ہم نئی ڈاکومنٹری، نئے موضوعات کے ساتھ، ریسرچ ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔